6 دسمبر 1992 تاریخ کا ایک سیاہ دن جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک خوفناک حقیقت تھی۔ زلزلہ اور پھر ایک مہلک طاعون، کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کسی بڑی حقیقت کا اشارہ؟ یہ کہانی آپ کے یقین کو ہلا کر رکھ دے گی۔ بھارت میں لاتور کے زلزلے اور سورت کی طاعون نے بابری مسجد شہید کرنے والے ظالم نگل لیے۔ عہد جدید کی ستم شار عبرتناک داستان۔ اللہ تعالیٰ نے قرۂ ارض کو نوح انسان کا مسکن اور ذریعہ معاش بنایا، مگر بدنہاد اور ظالم ظلم کے خلاف لوگ یہاں دوسرے انسانوں کو اور اپنے ہی بھائیوں پر ستم اور ظلم ڈھاتے ہیں اور ہر طرح سے گزر جاتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو آخرت میں دردناک عذاب تو ملے گا ہی، مگر قدرت اکثر اس دنیا میں بھی ان کو نمونہ عبرت بنا دیتی ہے۔ عہد حاضر کے چند عبرتناک مناظر ملاحظہ کیجیے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کاروان زندگی حصہ ششم میں لکھتے ہیں، سورت مہاراشٹر کا ایک قدیم شہر اور تجارتی مرکز ہے۔ کسی زمانے میں یہ حال کہ ممبئی کی طرح مسافرین حرم اور قاصدین حج کے بحری سفر کی بندرگاہ بھی تھی۔ ستمبر 1994 میں یہاں مہلک طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی تفصیلی اطلاعات روزانہ بمبئی میں ملتی تھی۔ صورت فرقہ وارانہ فساد اور آزادی، بلکہ مسلم دشمنی اور شرمناک دست درازیوں اور تداعیوں کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت میں بھی اس کا لاتور کی طرح بڑا حصہ رہا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کے جنوبی اور متعصب ہندوؤں نے دعویٰ بول کر 6 دسمبر 1992 کو اجودھیا کی تاریخی بابری مسجد شہید کر دی تھی۔ اس وحشیانہ کارروائی میں صوبہ مہاراشٹر کے قصبے لاتور اور سورت کے ہندو پیش رہے تھے۔ سانحہ بابری مسجد کے بعد 29 ستمبر 1993 کو ایک خوفناک زلزلے نے مہاراشٹر کا خاصا علاقہ زیر و زیر برباد کر دیا۔ اس زلزلے میں 30,000 افراد مارے گئے۔ سب سے زیادہ تباہی لاتور میں ہوئی اور بابری مسجد کی شہادت میں حصہ لینے والے ہزاروں ہندو گنڈے لقمہ اجل بن گئے۔ پھر ایک سال بعد سورت میں طاعون کی مہلک وبا پھیل گئی اور ان ظالموں کی آبادیاں خاص طور پر اس کی زد میں آئیں جنہوں نے بابری مسجد شہید کروائی تھی یا شیطانی فعل میں حصہ لیا تھا۔ انہی دونوں صورتوں کی ایک صاحب علم شخصیت مولوی مجیب اللہ جامع حسینیہ راندیر نے سید ابو الحسن علی ندوی کے نام خط میں لکھا، طاعونی شکل میں بیماریاں انہی علاقوں میں ہیں اور انہی لوگوں کو صفایا ہو رہا ہے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کروایا یا سورت کے فساد میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بہیمانہ سلوک کر کے ماؤں بہنوں کو بے پردہ کیا اور ان کی بے عزتی کی۔ لاکھوں آدمی سورت شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ شہر میں عجیب سما ہے جو زندگی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ علاقے کے علاقے سنسان اور وحشتناک بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان الحمدللہ محفوظ ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی مزید لکھتے ہیں، سورت میں غیر مسلم 5,000 سے زیادہ مرے ہیں اور 7-8 لاکھ افراد سورت چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کام دھندہ بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ وہ ایک مسجد ہندو فسادیوں کے ہاتھوں سے ویران ہو گئی تھی، اب اس جگہ ایک غیر مسلم آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں اور آ کر مسجد میں اذان و نماز قائم کرو۔ بتایا جاتا ہے کہ
ताउन से मुतासिर इलाकों से लोगों के टोले कब्रिस्तान में आकर कब्रों के पास खड़े होकर माफ़ी मांगते हैं और राहगीर में उलमा के पास कुरान मजीद की आयतों का तावीज़ लेने के लिए टूट पड़ते हैं। सूरत के इस ताउन की खबरों और इनकी आलमगीर अशात के बाइस भारत और दूसरे ममालिक के दरमियान हवाई परवाज़ों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इलाके में इस ताउन की बड़ी शोहरत और दहशत फैली। ये इबरत का मंजर था। कुरान मजीद में बारी ताला का फरमान है, ये कितनी निशानियाँ ज़मीन व आसमान में हैं जिनके पास लोग मुंह फेंक कर गुजर जाते हैं। आपको ये वाक़या, सच्चा वाक़या कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।